ایک اور سوال سامنے آیا ہے. ایک فیاض الدین صاحب ہیں جو بایو کیمسٹ ہیں. وہ سوال کر رہے ہیں کہ لوح محفوظ پر روشنی ڈالیں. یہ آیات متشابہات میں سے ہیں جس کی حقیقت کو ہم یہاں نہیں سمجھ سکتے. لوح محفوظ کیا ہے، وہ کتاب کون سی ہے؟ انہ لفی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. لوح محفوظ کتاب مکنون، اس کو تو جو قرآن نے بتا دیا غیب کے معاملات، اس میں اتنے ہی پر ہمیں رہنا چاہیے. اگر اس کی مزید کوئی شرح کریں گے اپنی طرف سے یا تو حضور کی طرف سے کوئی بات آ جاتی تو پھر آمنا و صدقنا، اگر نہیں ہے تو پھر اسی اجمال پر اکتفا کیجئے. آیات متشابہات کی کھود کرید میں سورہ آل عمران میں کہا گیا فتنہ پیدا ہو جاتا. سلیم اختر صاحب پوچھ رہے ہیں جو ملازمت پیشہ ہیں، غیر مسلم کو قرآن شریف دے سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں، چونکہ تبلیغ کے لیے ظاہر ہے کہ ہم اگر قرآن پڑھیں گے تو ہم وضو کریں گے، قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں گے، پورے آداب کے ساتھ پڑھیں گے. لیکن اگر غیر مسلموں کو آپ نہیں دیں گے تو مسلمان کیسے بنائیں گے؟ اس لیے کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. ایک سوال بھائی محمد اقبال محمد حسن صاحب ہیں جو پوچھتے ہیں کہ موجودہ دور میں کامیاب جماعت کون سی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائے گی؟ آپ اس کے لیے جو جواب حضور نے دیا ہے وہی سن لیجئے. ما انا علیہ و اصحابی، جو لوگ اس طریقے پر ہوں گے جو میرا طریقہ ہے، میرے اصحاب کا ہے، وہ ہے اصل میں کہ جو نجات پانے والے ہیں. لیکن اس کو آپ صرف نماز کے مسائل یا طہارت کے مسائل تک محدود نہ سمجھیے. سب سے بڑی سنت محمد رسول اللہ کی کیا ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں؟ رفع یدین میں اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ اختلاف ہے. بہت سی اور سنتوں میں اختلاف ہے. ایک سنت وہ ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں اور جو ساری عمر آپ نے کام کیا، اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد. اس میں آپ کو پاگل بھی کہا گیا، مجنون بھی کہا گیا، آپ پر پتھراؤ بھی ہوا. 3 سال تک شیب بنی ہاشم کے اندر آپ نظر بند رہے. اور آج کی آپ جیل پر قیاس نہ کریں، جیل میں تو کھانا ملتا ہے، اور A کلاس B کلاس کے لیڈر لوگ جب آتے ہیں جیل سے تو معلوم ہوتا ہے جسم بنا کے آئے ہیں. لیکن وہاں کیا تھا؟ ٹوٹل بین، کوئی چیز کھانے کے اندر نہیں جا سکتی. پھر آپ کو معلوم ہے آپ مجروح ہوئے ہیں، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ ہے ما انا علیہ و اصحابی. حضور کا طریقہ تو یہ تھا. دین کو غالب کرنے کے لیے بھوک آئے. غزوہ احزاب میں کیا حال تھا؟ فاقوں پر فاقے، اور اس حالت میں حکم ملا کہ خندق کھودو. کمر دوہری ہوئی جا رہی ہے فاقے سے، تو پتھر باندھ کر اپنی چادر سے پیٹ کے اوپر کس لیا ہے تاکہ کمر دوہری نہ ہو جائے. جب ناقابل برداشت ہو گیا حضور کے پاس آئے. حضور اب ناقابل برداشت ہے، دیکھیے ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے. آپ نے کرتا اٹھا کر دکھایا، 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. یہ ہے ما انا علیہ و اصحابی. اس لیے کہ جو آیت آئی ہے جو ہماری سیرت کی تقریروں کو مزین کرتی ہے وہ کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ اسوہ حسنہ کیا ہے؟ صرف مسواک ہے؟ صرف شلوار کو یا پاجامے کو ٹخنے سے اوپر رکھنا ہے؟ وہ بھی ہے، ٹھیک ہے، سنت ہے، جو کرتا ہے اچھا کام. اسوہ حسنہ تو آیا ہے غزوہ احزاب کے ضمن میں. وہ آیت آئی کہاں ہے؟ غزوہ احزاب کے ضمن میں آئی. تو یہ اسوہ حسنہ جو ہے، جو لوگ اس کو اختیار کریں گے وہ ہوں گے جو حضور کے ساتھ جنت میں جائیں گے. سید عابد اسماعیل صاحب جو کمپیوٹر انجینئر ہیں، میں ایک ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ آج کل ہم جیسے پڑھے لکھے ان پڑھوں کو مندرجہ بالا ایشوز پر مس گائیڈ کرتے ہیں. مثلا قرآن میں کہیں بھی شراب حرام نہیں ہے. مندرجہ ذیل لکھنا چاہیے، مندرجہ بالا لکھا ہے. قرآن مجید میں صاف کہا گیا فَاجْتَنِبُوهُ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.
سب سے پہلے سورہ بقرہ میں آیت آئی یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. اس شراب میں جوئے میں یہ پوچھ رہے ہیں ان کو بتا دو کہ ان میں بہت بڑا گناہ ہے لیکن کچھ فوائد بھی ہیں. چستی آ جاتی ہے شراب پی کر، تھوڑی شراب پی جائے چستی آ جائے گی، لیکن ان کا گناہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے اس فائدے کے نسبت سے. بہت سے لوگوں نے اسی آیت کے اوپر چھوڑ دی شراب. پھر آیت آئی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب مت جاؤ اگر تم نشے میں ہو. بہت سے لوگوں نے اب چھوڑ دی. نماز سے روکنے والی شے اس سے زیادہ گندی چیز کون سی ہوگی. اس کے بعد سورہ مائدہ میں آیا چھوڑو ان کو، یہ رجس من عمل الشیطان ہے، شیطان کے اعمال میں سے ہے، گندگی کے، ان کو فاجتنبوہ، باز رہو اس سے. اور فہل انتم منتہون، باز آتے ہو کہ نہیں. اب اس سے زیادہ کیا الفاظ ہوں گے سخت. ایک جو آج کے معاشرے کے تعلق سے ہے اسی سوال کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. انہی صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ صاحب میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر ہم روایتی لباس پہنے تو وہ رسپانس نہیں ملتا، اگر پینٹ شرٹ پہنے تو برابر رسپانس ملتا ہے. دیکھیے آپ کو اپنے لباس کے ساتھ کوشش اور محنت جاری رکھنی چاہیے. ویسے پینٹ شرٹ بھی حرام نہیں ہے، اگر شرٹ جو ہے وہ بش شرٹ ہو تو یہ کوئی حرام نہیں ہے لباس. اس لیے کہ صرف شرٹ پینٹ جو ہے وہ ساتر نہیں ہے، اس میں انسان کے جو جنسی اعضاء ہیں وہ نمایاں ہوتے ہیں، وہ حرام ہوگا. لیکن وہ شرٹ ہے یا آپ نے سوٹ پہنا ہوا ہے، کوٹ پینٹ ہے، تو اس میں وہ قباحت نہیں ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے آپ داڑھی نہیں رکھیں گے. داڑھی تو سنت مؤکدہ ہے، واجب ہے. اب کوئی بات سنتا یا نہیں سنتا، آپ کو اپنا کام کرنا چاہیے. اور آپ کا اپنے اس معاملے میں مستحکم رہنا اصل میں آپ کی دعوت میں تاثیر پیدا کرے گا. ایک صاحب ہیں عثمان صاحب، آئیڈیل ہائی اسکول سے غالباً ان کا تعلق ہے. وہ کہتے ہیں کہ دی 100 کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے آپ نے کتاب ہی کے حوالے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اول درجے پر فائز کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ اور گوتم بدھ کو ریاست اور سیاست سے کوئی تعلق یا لینا دینا نہیں تھا. تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل منشاء الہی کے منافی تھا؟ منشاء الہی کے منافی تو نہیں تھا، اس لیے کہ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ آیت صرف 3 مرتبہ حضور کے لیے آئی اور کسی کے لیے نہیں آئی. لہذا حضور تو اس کے خلاف نہیں کر سکتے تھے. آپ کو تو اس دین کو غالب کرنا ہی کرنا تھا، جو آپ نے کیا. تکلیفیں اٹھائیں، مصیبتیں جھیلی، صحابہ کرام جو ہے وہ کس طریقے سے ستائے گئے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے. تو واقعہ یہی ہے کہ ان پر تو کہتے ہیں کہ کل 72 آدمی ایمان لائے تھے، ان میں سے بھی 12 تھے جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے، ان میں سے بھی ایک نے غداری کی اور گرفتار کرا دیا جہاں وہ چھپے ہوئے تھے. تو اب اس میں اگلا قدم کوئی کیسے اٹھتا ہے، کیسے کوئی ریاست قائم ہو جاتی ہے. ہاں حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے اور پھر جو ہے عالمی سطح پر ان کے ذریعے سے اسلام کا بول بالا ہوگا. جاوید انصاری صاحب کا سوال ہے انگریزی میں، why do not alims of Muslim nations do not exhort rulers of Muslim nations to rule on the principles of the Quran? وہ مسلم نیشنز کے لوگ جو ہیں پہلے اپنے وجود پر تو قرآن قائم کریں. سب سے کٹھن کام تو یہ ہے. اور پھر وہ طریقہ اختیار کریں جو محمد رسول اللہ کا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. ورنہ خامخواہ کو نعرے بازی سے کچھ حاصل نہیں. ایک سوال امتیاز خان صاحب کا ہے، یہ بھی انگریزی میں ہے. Honorable respected Dr. Israr Ahmad Sahab, sir, as you mentioned in your letter, in your talk, the basic concept of Quran is only to be understood by the people whose mother tongue is Arabic. Sir, can you please explain the duty of us whose mother tongue is different from Quran?
میں نے یہ کہا تھا کہ جو فصاحت اور بلاغت اور عذوبت ہے وہ ایک عربی سمجھ سکتا ہے. دیکھیے غالب کے کلام میں کیا ہے وہ انگریز سمجھ سکتا ہے؟ غالب کا ایک شعر جو ہے وہ آپ سنیں اور جھوم جائیں اور اس کا انگریزی میں ترجمہ کریں تو کچھ بھی نہیں اس میں. تو اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کے معجزے کی یہ شکل کہ اس میں فصاحت اور بلاغت اور عذوبت اپنی انتہا کو ہے، اس کو وہی اپریشیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت جو انسان کو سب سے بڑی ضرورت ہے، دی سسٹم آف سوشل جسٹس، دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم بیسڈ آن جسٹس اینڈ فیئر پلے، اس کا سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن ہے. اور سائنٹیفک فیکٹس جس طریقے سے آ رہے ہیں سامنے کہ جس سے قرآن کی جو حقانیت ہے اور مبرہن ہوتی جا رہی ہے. ایک دور وہ تھا کہ یہ سمجھتے تھے لوگ کہ زمین کھڑی ہے، سورج چل رہا ہے. اگلا دور آیا، سورج کھڑا ہے، زمین چل رہی ہے. اس کے بعد دور آیا اور قرآن یہ کہہ چکا 1400 برس پہ کل فی فلک یسبحون، ہر شے جو ہے وہ تیر رہی ہے، سورج بھی، چاند بھی، سیارے، مریخ ہے، کوئی اور ہے، کل فی فلک یسبحون، یہ تو سب تیر رہے. تو اب اس آیت کو آج ہم خوب سمجھ سکتے ہیں. ماں کے پیٹ میں جو جنین ہے، امبریو، اس کی ڈیولپمنٹ کے جو سٹیجز ہیں، ایک بہت بڑا امبریولوجسٹ ہے ڈاکٹر کیتھل مور آف دی ٹورنٹو یونیورسٹی آف کینیڈا، جس کی ٹیکسٹ بکس جو ہیں امبریولوجی کے ضمن میں پوری دنیا میں چلتی ہیں. انہوں نے کہا میں حیران ہوتا ہوں 1400 برس پہلے جب نہ ڈسیکشن تھی، باڈی کی کوئی ڈسیکشن نہیں، کوئی مائکروسکوپ نہیں، کس طرح یہ قرآن کے اندر یہ ساری چیزیں نہایت بہترین انداز میں پیش کر دی گئی. تو یہ جو ہے سورہ حامیم سجدہ کی ایک آیت ہے، سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. جیسے جیسے سائنٹیفک نالج آگے بڑھ رہا ہے، آپ کو معلوم ہے مورس بکائی نے پوری کتاب لکھ دی. ہی واز اے فرینچ سرجن. شاہ فیصل گئے تھے علاج کے لیے اور قرآن پیش کیا، اس نے میں کیا کروں گا، یہ تو عربی میں ہے. کہا میں تمہارے لیے عربی سیکھنے کا بندوبست کر دیتا ہوں. ایک استاد بھیج دیا، اس نے سیکھی. اب اس نے قرآن پڑھا تو اس کی جو کتاب ہے دی بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس، اس میں کہتا ہے آج تک سائنس نے کوئی ایسی شے دریافت نہیں کی جس سے قرآن کی کوئی بات غلط ثابت ہوتی ہو، جبکہ بائبل میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جو غلط ثابت ہو چکی ہیں. تو یہ سب ہے نا باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں. مورس بکائی مسلمان ہو گیا، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نہیں ہوا، اب وہ بدقسمت ہے، اسے ہو جانا چاہیے تھا. اسی صاحب کا وہ سوال کا دوسرا حصہ تھا، واٹ از دی پریکٹیکل تھنگ دیٹ وی کین ڈو اباؤٹ اٹ. اباؤٹ واٹ؟ اباؤٹ قرآن. عربی سیکھیں، اپنی آنکھ سے قرآن پڑھیں، یہ پریکٹیکل ہے. ٹرانسلیشن جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ ٹرانسلیٹر کی نگاہوں سے قرآن پڑھ رہے ہیں. اٹس اے سیکنڈ ہینڈ نالج. فرسٹ ہینڈ نالج وہ ہوگا کہ عربی سیکھ کر آپ قرآن کو عربی میں سمجھیں، پھر وہ براہ راست آپ کے اندر جو ہے سرایت کرے گا. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف. جب تک تمہارے دل پر قرآن براہ راست نہیں اترے گا تو نہ تفسیر کبیر جو ہے تمہیں کچھ بتا سکے گی، نہ تفسیر کشاف. ایک سوال بہن کی طرف سے آیا ہے، مسز نادرہ احمد. وہ انگریزی میں سوال ہے ان کا کہ ہاؤ ٹو کوئنچ دی تھرسٹ آف نان مسلمس اباؤٹ قرآن who are hesitant to come towards it although they have been given the translations in different languages. دیکھیے یہ تو آپ کے ذمے نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پر ابو جہل تو ایمان نہیں لایا، ابو لہب ایمان نہیں لایا، حالانکہ سگا چچا ہے، دیوار بیچ پڑوسی ہے اور وہ دشمن ہے حضور کا. تو یہ تو در حقیقت جیسا کہ حضور سے اللہ نے فرمایا قرآن میں، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اے نبی آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ جس کو چاہیں ہدایت دے دے، یہ تو اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے. آپ اپنی کوشش جاری رکھیے،
اگر کوئی ایک نہیں مان رہا تو اور دوسرے کے ساتھ اپنی بات شروع کیجئے. میں نے کہا تھا جو سلیم الفطرت ہوں گے وہ چمٹ جائیں گے قرآن کے ساتھ. ایک سوال ہے، نام نہیں بتایا صاحب نے اپنا. ان کا سوال ہے کہ دعوت اسلام و قرآن ایک ہندوستانی مسلمان کیسے دے؟ میرے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے ہندوستانی مسلمان میں اور پاکستانی مسلمان میں اور کسی اور مسلمان میں. آپ دعوت دیں، دین کی دعوت دیں، قرآن پڑھ کے انہیں سنائیں. آپ کو ایسے سرکلز بنائے جہاں آپ دعوت دیں غیر مسلموں کو بھی، وہاں قرآن کا مذاکرہ ہو، جیسا کہ میں نے کہا تھا صحابہ کرام کر رہے تھے. تو دعوت کا تو راستہ کھلا ہوا. محمد شاہد شیخ وہ سوال کر رہے ہیں کہ قرآن سے تکیہ نہ لگاؤ کا مطلب کیا ہے؟ بہت اچھا کیا آپ نے مجھے حدیث یاد دلا دی. عن عبیدہ الملیکی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل القرآن. دیکھیے جیسے اہل کتاب کا لفظ قرآن میں آیا ہے، حضور نے ہمیں کہا اہل القرآن. یا اہل القرآن لا تتوسد القرآن. قرآن کو تکیہ نہ بنا لو. تکیہ آپ سہارا لینے کے لیے پیٹھ کے پیچھے رکھتے ہیں. تو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ اہل کتاب میں سے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا. یا تکیے کے اوپر آپ آرام کرتے ہیں. تو اسی بات میں نہ رہ جانا کہ ہمارے پاس قرآن ہے، بلکہ قرآن کو سمجھو. وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ فِي آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. اس کی تلاوت کیا کرو جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، رات کے اوقات میں بھی دن کے اوقات میں. وَتَغَنَّوْهُ. اور اس کے دو معنی ہیں، اس کو اچھے غنا کے ساتھ پڑھو، اچھی آواز سے پڑھو. اور یہ بھی معنی ہے کہ تم سمجھو کہ قرآن تمہارے پاس ہے تو دنیا کی سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے. اور اس کے بعد افشو ہو، عام کرو، اسے پھیلاؤ. جیسے آپ کہتے ہیں راز افشا ہو گیا، افشو، عام کرو. اور آخری ہے وَتَدَبَّرُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اس پر تدبر کرو، اس کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کرو. جیسے اقبال کہتا ہے قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان. انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے، قرآن کو بیان اور ابلاغ کے لیے کیا 18 علوم جاننا ضروری ہے؟ اسی سے منسلک ایک اور سوال ہے، وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا 7 علوم جاننا ضروری ہے؟ قرآن مجید کی دعوت کے لیے یہ 7 یا 18 یا 16 یا 14 علوم لازم نہیں ہے. یہ مفتی بننے کے لیے ہے. آپ کسی شے کے بارے میں حلال ہے یا حرام ہے، اس کے بارے میں فیصلہ کرنا جب تک پورا قرآن نہ پڑھا ہو سکتا ہے کسی جگہ پر، جیسے میں نے شراب کا بتایا تو اس کے 3 درجے آئے ہیں حکم کے. تو آپ پورے قرآن سے واقف ہو، احادیث سے واقف ہو، پھر فقہ سے واقف ہو. یہ تمام چیزیں جو ہیں عربی زبان کے اندر گہری جو ہے آپ کی ممارست ہو، تو پھر آپ فتویٰ دے سکتے ہیں. تو مفتی بننے کے لیے یہ علوم ضروری ہیں، دعوت قرآن کے لیے ضروری نہیں ہے. اور جس وقت دعوت قرآن دی ہے صحابہ نے، یہ علوم تھے ہی نہیں سرے سے، اور قرآن نے انقلاب برپا کیا. تو عربی سیکھیں، قرآن پڑھیں اور پڑھائیں. ایک اور سوال انگریزی میں ہے، ڈو وی نیڈ این ایکسپرٹ عالم ٹو انڈرسٹینڈ دی قرآن، اور کین اینی کامن مسلم یوز ہز اور ہر اون انٹیلیجنس اور ججمنٹ؟ ظاہر بات ہے کوئی بھی پڑھے گا تو سب سے پہلے تو اسے عربی سے واقف ہونا چاہیے. اگر وہ عربی نہیں جانتا یا جانتی تو پھر یہ ہے کہ اسے یقیناً کسی عالم سے مدد لینی چاہیے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ آپ اگر میڈیکل ڈاکٹر بننا چاہتے تو آپ کو میڈیسن پڑھنی پڑے گی. اس اعتبار سے ضروری ہے. پہلا اور ایک سوال ہے کہ جیسا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت بن کر سارے دنیا کے انسانوں کے لیے آیا ہے، اگر کسی انسان کو یہ قرآن نصیب نہ ہو کہ مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے ان تک نہیں پہنچ سکا، تو اللہ کے پاس ان کا یا ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ دیکھیے اللہ کیا سلوک کرے گا یہ تو میں کچھ نہیں جانتا، لیکن اصولاً جانتا ہوں جس تک قرآن کی دعوت نہیں پہنچی
اس کا حساب ہوگا صرف توحید کی بنیاد پر، اس لیے کہ توحید فطرت کے اندر ہے۔ یہ ہماری ارواح جو ہے اللہ سے عہد کر کے آئی تھی، الست بربکم قالوا بلا، اس پر تو ہوگا، لیکن شریعت کا تو نہیں ہو سکتا ان سے، انہیں نماز پڑھنے کا حکم پہنچایا ہی نہیں گیا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے وہ رعایت دے گا۔ لیکن اگر قرآن مجید پہنچا دیا گیا اور پھر اپنی ضد، ہٹ درمی، تعصب کی وجہ سے نہیں مانا، پھر پکڑے جائیں گے۔ الحمدللہ ہم ڈاکٹر صاحب کے جوابات سے مستفید ہو رہے تھے۔ آخر میں سب سے پہلے میں اللہ بارہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ موقع ہمیں فراہم کیا رب العالمین نے کہ ہم یہاں سب جمع ہوتے اور ڈاکٹر صاحب کی صحبت میں ان کی پر اثر اور ولولہ انگیز تقریر سے مستفید ہوتے۔ دوسرے سامعین کرام، یہ جمع غفیر جو ہم دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ یہ سب آپ کی دینی رغبت کا ثبوت بھی دیتا ہے۔ میں تمام خواتین و حضرات کا شکر گزار ہوں جو اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی دعوت پر یہاں تشریف لائے اور ہمارے ساتھ رہے۔ اس مسنون دعا پر پروگرام کا اختتام کیا جاتا ہے، سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔